السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے غزل نمبر 13 احمد ندیم قاسمی کی یہ غزل ہے۔ شعر نمبر 1۔ کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ تنہا ہونا، اکیلا ہونا، آتش و آب، آتش آگ کو کہتے ہیں، آب پانی کو۔ یکجا ہونا، ایک جگہ اکٹھا ہونا۔ عزیز طلبہ، یہ جو پہلا شعر ہے یہ مجاز پر ہے، اور اس میں جو بیان کیا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ میرے تنہا ہونے پر آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس لیے اکیلا ہوں کیونکہ میں اور میرا جو محبوب ہیں ہمارے مزاج ایک جیسے نہیں ہیں، ہماری طبیعت ایک جیسی نہیں ہے۔ یعنی محبوب اگر آگ ہے تو میں پانی ہوں، اور حقیقت ہے کہ اگر دو مختلف نوعیت کی چیزیں آپس میں ملیں تو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آگ جل رہی ہو، اس پر پانی ڈال دیں وہ تو ختم ہو جائے گی، تو ان کا ایک ساتھ گزارا نہیں ہے۔ تو اس میں بھی شاعر نے ایک ایسے عاشق کی کیفیت بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ عاشق اور محبوب کا آپس میں نباہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں کی طبیعت مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، ان کے اندر خاصیت جو ہے وہ جدا جدا ہے۔ یعنی ایک آگ ہے تو دوسرا پانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب جذبات ایک جیسے نہ ہوں تو پھر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جب طبیعت ایک دوسرے سے نہ ملتی ہو تو گزارا نہیں ہو پاتا۔ اگر فرض کر لیں کہ یہاں عاشق کی مثال آگ کی سی لے لیں تو اس کے جو جذبات ہیں وہ آگ کی سی حدت رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو محبوب ہے اس کے جذبات میں ٹھنڈک ہے، عدم جاذبیت ہے، سرد مہری کی علامت ہے، یعنی تو پھر ان حالات میں ان کا گزارا ہونا مشکل ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ عاشق کے جذبات بھی ماند پڑ جاتے ہیں، یعنی اس کا دل بھی اب بھر جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے اس چیز سے، ایک حد سے زیادہ وہ انتظار نہیں کر سکتا، اور وہ بالآخر محبوب سے تعلق توڑ لیتا ہے، اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے اور اسے اپنے خوابوں اور خیالوں میں بسا لیتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے جی، پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہیں رہے، وہ بھی انا پرست تھا میں بھی انا پرست۔ یعنی دونوں انا پرست تھے تو یقیناً پھر گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ بیچارہ کرب میں، پریشانی میں، اذیت میں چلا جاتا ہے، اور اسے زندگی میں سکون میسر نہیں رہتا۔ بن مانگے مل گئے میری آنکھوں کو رت جگے، میں جب سے ایک چاند کا شیدائی بن گیا۔ یعنی میں نے جب سے اس کو چاہا ہے میری زندگی میں کوئی سکون نہیں رہا۔ شعر نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ یہ شعر حقیقت پر ہے، مجاز پر نہیں ہے۔ نعمت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہوتا ہے، راحت جو ہوتی ہے۔ قیامت کا مطلب یہاں پریشانی، مصیبت۔ آنکھ کا بینا ہونا، آنکھ کا دیکھنے کے قابل ہونا، یہ لفظی معنی ہے۔ بظاہر اس میں ایک گہرا مضمون ہے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دراصل گہرائی اس میں ہے کیا۔ وہ لکھتا ہے کہ دل اور نگاہ کی بیداری بہت بڑی نعمت ہے، تاہم اس سے آدمی پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں جن سے اگر وہ پیچھے ہٹے، توجہ نہ دے تو انسان ڈوب جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھا جائے دل و نگاہ کی بیداری نعمت کے ساتھ ساتھ کئی بار زحمت بھی بن جاتی ہے۔ یہ بات آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں۔ اب ہے کیا؟ دل اور نگاہ کی بیداری حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پھر ہے کیا کہ یہ نعمت کیسے ہے؟ نعمت اس طرح سے ہے کہ یہ انسانیت کی معراج ہے۔ دل اور نگاہ کی بیداری سے ہی انسان کائنات کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے اور اپنے مرتبے کو پہچانتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کائنات میں حقیقی محور اور مرکز ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اسے نیابت الہی کی ذمہ داری
کس طرح سے نبھانی ہے، اسے حقوق اور فرائض اور معاشرتی روایات کو کیسے برقرار رکھنا ہے، وہ کس طرح سے بہتر زندگی گزار سکتا ہے، یہ چیزیں اسے کب ملیں گی؟ جب انسان کا دل اور اس کی نگاہ بیدار ہوگی، یعنی انسان دنیا میں آنے کے اپنے مقصد کو پہچان لے گا۔ جب تک انسان کائنات میں اپنے وجود کے اصل مقصد کو نہیں سمجھتا تب تک وہ کامیاب نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ پھر جب انسان اس مقصد کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ یقیناً فکر آخرت بھی کرتا ہے، اپنے فرائض بھی نبھاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ اب دل کی بیداری بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ علامہ اقبال کے بقول اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، دل اور نگاہ کی بیداری کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ ایک عام سا، ایک ادنا سادنا شخص جو ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی جیسے اوصاف کو پاتا ہے، اور ان کے اوصاف یعنی ان کی سنتوں پر، ان کی خوبیوں کو اپنا کر، ان عظیم ہستیوں کی خوبیوں کو اپنا کر انسان اللہ کا برگزیدہ یعنی پسندیدہ بندہ بن سکتا ہے۔ شاعر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں ہے، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ حقیقت یہی ہے، اگر آپ نے ان عظیم ہستیوں کے اوصاف کو پا لیا پھر آپ کا دل اور نگاہ بیدار ہے۔ اب جس انسان کا دل بیدار ہے، جس انسان کی نگاہ بیدار ہے، یقیناً اس نے زندگی کے مقصد کو سمجھا۔ جس نے زندگی کے مقصد کو سمجھا تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی برائے بندگی ہے۔ زندگی جو ہے وہ بندگی سے ہے، یعنی انسان اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے نبی کے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے اور اصولوں پر چلتے ہیں، اور جو ان اصولوں پر چلتے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے دل اور نگاہ کو بیداری مل گئی کہ اس کا کائنات میں آنے کا مقصد کیا تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوائد اپنی جگہ ہیں، لیکن اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا تو پھر وہ نقصان میں ہے۔ اب کیسے؟ جب تک انسان بے خبر ہے پھر تو اسے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ ہرگز نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے اس کو نماز یا قرآن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، تو اس پر وہ ذمہ داری عائد نہیں اس کے مقابل جس کو قرآن اور نماز کے بارے میں پتہ ہے، جس کو اچھائی اور برائی کا پتہ ہے، جس کو نیکی اور بدی کا پتہ ہے، جس کو گناہ اور ثواب کے بارے میں پتہ ہے۔ یقیناً جو یہ گناہ، نیکی، بدی، ثواب ان چیزوں سے واقف ہے اس پر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک بندے کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ناپسندیدہ فعل ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کے مقابلے میں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، کس بات میں اسے احتیاط کرنی ہے اور کس بات میں اسے احتیاط نہیں کرنی۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یعنی آنکھ اور دل کی بیداری ایک نعمت ہے، یقیناً جب تک آپ اس پر عمل کریں گے، اس مقصد کو سمجھیں گے، پھر آپ کے لیے نعمت ہے۔ اگر آپ کا دل اور نگاہ بیدار ہے، آپ اچھائی برائی کو سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ وہ کام کرتے ہیں، تو پھر یہی نعمت آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاید خوبصورت انداز میں آگے پھر بیان کرتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یعنی آپ نے زندگی کی حقیقت کو تو سمجھ لیا، لیکن حقیقت کو سمجھنے کے بعد آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا دل طلب کرے، ایسی آنکھ طلب کرے جو بیدار ہو، اور اس حد تک بیدار ہو کہ وہ پھر عمل بھی کرے، اور پھر ہی انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔